اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے لا، جسٹس اینڈ سوسائٹی کے چینل نے، سب سے پہلے تو میں اس چینل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس ٹاپک کا تعلق ہمارے موجودہ کرائسس سے ہے، جو کہ اس وقت پورے ملک میں قوم کو اس کرائسس نے جھکڑا ہوا ہے۔ تو میں آج اس موضوع پہ کہ وکلا کا کیا کردار ہے اس کرائسس میں، وکلا کیا رول پلے کر سکتے ہیں تاکہ یہ قوم، یہ ہماری جو ساری قوم آج کل پریشان ہے، اس بحران سے نکلے اور تاکہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں، جو ہم نے ترقی کا، جو ہم نے کامیابی کا ایک مشن لے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا، جس کے لیے قائد اعظم نے ایک عملی جدوجہد کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ علامہ اقبال وہ بھی ایک لائر تھے جنہوں نے اس کا خواب دیکھا۔ تو آج میں سمجھتا ہوں جہاں سیاسی جماعتوں کا کردار ہے، جہاں تاجروں کا کردار ہے، جہاں ہر پڑھے لکھے طبقے کا کردار ہے، جہاں ایک عام آدمی کا کردار ہے، وہاں جو آئین کے اپنے آپ کو سپاہی کہتے ہیں، میرا مقصد لائر، تمام وکلا حضرات، ان کا وہ پاکستان کے کسی صوبے سے تعلق ہو، ان سب کا آج ان کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں تاکہ اس ملک کو، جس کو قائد اعظم نے اپنی جدوجہد سے اب محنت کر کے اور قربانیاں دے کے حاصل کیا، ایک کانسٹیٹیوشنل جدوجہد کے ذریعے، ایک قانونی جدوجہد کے ذریعے، ایک پیسفل جدوجہد کے ذریعے، تو اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے ایک شعر، جو کہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور قومی شاعر علامہ اقبال صاحب کا میں شعر پڑھوں گا، جس سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ گرمی عزم سے آہن بھی پگھل سکتا ہے، گرمی عزم سے آہن بھی پگھل سکتا ہے، ذرہ مہتاب کے انوار میں ڈل سکتا ہے، اپنے آپ کو بے کس و مجبور سمجھنے والا آدمی چاہے تو تقدیر بدل سکتا ہے۔ میرے دوستو، آج پورے ملک میں ہماری پاکستانی قوم نے بزنس چھوڑ دیا ہوا ہے، کاروبار چھوڑ دیا ہوا ہے، جو ان کے اپنے سوشل مسائل ہیں ان پہ ان کی توجہ ہٹی ہوئی ہے۔ ہر بندہ موبائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ٹی وی کی خبریں سن رہا ہے، وہ اخبارات کی خبریں سن رہا ہے، اس کی ساری توجہ ملک کے حالات عوانوں کی طرف ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا، کیا یہ ملک سری لنکا تو نہیں بن جائے گا، کیا یہ ملک اپنے دوبارہ راستے پہ چلے گا۔ مقابلہ ہمارا انڈیا کے ساتھ تھا، مقابلہ ہمارا ملیشیا کے ساتھ تھا، مقابلہ ہم یورپی کنٹریز کا کرنے جا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ 6 ماہ یا 2 سال کے کرائسس نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب لوگ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں کل اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں تمام قوم سے یہ توقع کرتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی آپ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی آپ مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی آپ ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، اور پرٹیکولرلی میں اپنے وکلا بھائیوں سے یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بار ایسوسیشنز ہوں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو، پنجاب بار کونسل کے ممبران ہوں، یا لوکل بار کونسل جو ہماری بار ایسوسیشنز ہیں ان کے عہدیداران ہوں، ان سب کا فرض ہے کہ آپ ضرور اپنی کسی سیاسی جماعت سے ایفیلیشن کو رکھیں، آپ اپنی سیاسی وابستگی کو قائم رکھیں، ان سے محبت رکھیں، ان کے لیے کام کریں، لیکن آپ کی سیاسی وابستگی آپ کے ملک کی سالمیت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جہاں اپنی سیاسی وابستگی کو مد نظر رکھیں، وہاں آپ اس ملک کی سالمیت کو سامنے رکھیں۔ آج ہر بندہ عدلیہ پہ تنقید کر رہا ہے، ججز پہ تنقید کر رہا ہے، ججز کی انٹیگریٹی پہ تنقید کر رہا ہے، عدلیہ کے ادارے پہ تنقید کر رہا ہے۔ ہم آرمی پہ آنے والا وقت قائد اعظم کو یاد نہیں کرے گا کہ اس نے ایک وکیل ہو کے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ نہ لوگ یہ کہیں گے کہ علامہ اقبال بھی ایک لائر تھا، نہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے بعد بھی بہت سارے وکلا حضرات میں اس پاکستان کی سالمیت میں، اس پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے میں، اس کی ڈیموکریٹک جدوجہد میں، اس کی کانسٹیٹیوشنل جدوجہد میں وکلا نے بہت رول پلے کیا۔ آپ 1962 کے آئین کی، جو ہمارا پہلا آئین تھا، اس کی فارمیشن میں دیکھیں، 1973 کے آئین کی فارمیشن کو دیکھیں،
اور بعد میں جو جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں وکلا ہمیشہ رول پلے کرتے ہیں. آج بھی جو کرائسس اس ملک میں چل رہا ہے, چاہے وہ پٹیشن پیپلز پارٹی کی طرف سے آتی ہے, یا وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آتی ہے, یا وہ تحریک انصاف کی جانب سے آتی ہے, لیکن وکلا اس میں مین رول پلے کرتے ہیں اپنی اپنی جماعتوں کی جانب سے. تو جب اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک, تو میں یہ توقع کرتا ہوں, اور میری یہ بنتی ہے, میری ریکویسٹ ہے اخلاقی طور پہ بھی اور بطور ایک وکیل بھی, کہ آپ یقیناً اپنی سیاسی وابستگیاں قائم رکھیں, لیکن اداروں کی جانب سے آپ کا جو ایک متفقہ لائے عمل جائے وہ ملک کی سالمیت کا ہونا چاہیے. آپ تمام بار ایسوسیشن سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں خود بھی ممبر پنجاب بار کونسل رہا ہوں, ہم لوگوں کو ایسی ریزولوشن کیری کرنی چاہیے, ایسی ریزولوشن کو پاس کرنا چاہیے جو ملک کے ایوانوں تک جائیں, پارلیمنٹ تک ان کی آواز جائے, میڈیا کے ذریعے ان کی آواز جائے, کہ آپ ان لوگوں کو کہیں کہ اپنے مسائل کو وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے حل کریں. اگر پاکستان بنتے وقت جب کہ اتنا ڈیموکریٹک ہمارا شعور بہتر نہیں تھا, جب اتنی لٹریسی ریٹ پاکستان کا نہیں تھا, پھر بھی ہم نے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایک جدوجہد کر کے ایک ملک کو حاصل کیا, تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب بھی سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے اور وکلا کو ان کو اسسٹ کرنا چاہیے, وکلا کو ان کو اس طرح کے مشورے دینے چاہیے جو ملک کو اس بحران سے نکالیں, جو اس ملک کو ترقی کی جانب گامزن کریں. اور اگر اللہ نہ کرے اگر ہم نے یہ راستہ نہیں اپنایا, ہم نے آپس میں بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کا راستہ نہیں اپنایا, تو دوستو یہ اس ملک کے لیے کوئی پچیدگی پیدا ہو سکتی ہے. وہ ملک جس کو مسلم امہ کا چوکیدار کہا جا رہا تھا, یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے, اور جو اس کا نام کی بیس پہ بنا ہے, ہم نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سامنے رکھ کر اس کی جدوجہد کی ہے. آج وہ ملک اس چھوٹے چھوٹے اسلامی ملکوں سے بھیک مانگ رہا ہے, وہ ان سے قرضہ مانگ رہا ہے, اور وہ ملک ہماری سالمیت پہ پریشان ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. تو میں تمام دوستوں سے اور تمام بار ایسوسیشن سے, اپنے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے, پاکستان بار ایسوسیشن کے چیئرمین سے, اس کے وائس چیئرمین سے, سپریم کورٹ بار کے صدر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خدا را یقیناً آپ اپنی وکلا کی بہتری کے لیے بھی سوچیں, آپ ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی سوچیں جن کے آپ وکیل ہیں, لیکن اینڈ پہ آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے بھی سوچیں, ایسی باتیں بھی کریں جو اس ملک کو اس کرائسس سے باہر نکال لیں. وہ یہ ملک کرائسس سے باہر نکلے گا تو ہماری وکالتیں بھی قائم رہیں گی, یہ عدلیہ بھی قائم رہے گی, یہ ادارے بھی قائم رہیں گے, یہ ملک بھی قائم رہے گا. تو میں اینڈ پہ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وکلا کا رول شروع ہو گیا ہے. ہم اپنے آپ کو آئین کا سپاہی کہتے ہیں, ہم آئین کے سپاہی ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کی وابستگی سے مبرہ ہو کر ملک کے لیے سوچیں, ایسے مشورے دیں جس سے لوگوں کی توجہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف گامزن ہو, تعمیری سوچ لوگوں کو دیں. ملک کو اس وقت ایک غیر جانبدارانہ رائے کی ضرورت ہے, وہ ایک لائری دے سکتا ہے. تو مجھے امید ہے, میں توقع کرتا ہوں کہ آج کی میری اس گفتگو سے میرے جو دوست جنہوں نے یہ باتیں سنی ہیں, وہ ہم ہر فورم پہ, چاہے ہم تحصیل لیول پہ اپنا وکالت کر رہے ہیں, یا ڈسٹرکٹ لیول پہ وکالت کر رہے ہیں, یا ہم صوبے کی سیاست کر رہے ہیں, وکیلوں کی سیاست کر رہے ہیں, یا دوسری سیاست کر رہے ہیں, یا ہم ملکی لیول کی سیاست کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس وقت قوم کو, اس اسٹیٹ کو, اس اسلامی ریاست کو وکلا کی غیر جانبداریت کی ضرورت ہے, وکلا کی اس سوچ کی ضرورت ہے جو ملک کے لیے سوچے, جو ملک کی بہتری کے لیے سوچے. اگر ہم سب لوگ اپنے اپنی پارٹیوں کی سیاست کریں گے تو ملک کو نقصان ہو جائے گا, اور دوبارہ اتنی قربانیاں ہم نہیں دے سکتے جتنی ہمارے فور فادر نے دی ہیں. میں خود ایک مہاجر کا بیٹا ہوں, میرے پیرنٹس بھی ہجرت کر کے اس ملک میں آئے تھے, بہت ساری قربانیاں ہم ان کے زبانوں سے سنتے رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کو جتنی قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہم اپنی بیوقوفی سے یا اپنی ذاتی مفاد کی نظر کر دیں اور اس ملک کا نقصان کر دیں. بہت دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ اس کرائسس میں یہ ملک کیسے نکلتا ہے, کیسے یہ اپنی ایک سوچ کو تعمیری سوچ میں بدلتے ہیں, کیسے یہ اس مشکل میں نکل کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. ہم نے واقعتاً ایک
لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا، تو ہم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم نے نہیں سوچا تو دشمن اس طاق میں ہے کہ وہ اس ملک کو نقصان پہنچا دے گا، پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ تمام لوگ، تمام وکلا حضرات اپنا اپنا کردار ادا کریں جہاں بھی وہ وکالت کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان، اور جہاں بھی وہ پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ اس ملک کو نکالیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم سب لوگ یہی سوچ رکھ لیں کہ اپنے ملک کو بچانا ہے اور اس سیاسی بحران سے نکلنا ہے اور معاشی طور پر اس ملک کو ایک استحکام کی طرف گامزن کروانا ہے، اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ایک غیرت مند قوم ہے، خوددار قوم ہے، ہمیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم خود نکلنا جانتے ہیں، ہم کسی کے آگے، IMF کے آگے، یا کسی اسلامی ملک کے آگے، یا کسی اور دیگر ملک کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ اپنی خودداری کو قائم رکھیں اور محنت کریں، اور ایک سچائی کی طرف گامزن ہوں، محنت کریں۔ انشاءاللہ جو لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اور جو قومیں خود اپنی بہتری کا نہیں سوچتی ہیں، اپنے لیے کوئی راستہ نہیں نکالتی، تو ان قوموں کا حال آپ جانتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اینڈ پہ میں یہی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ملک بحران سے نکلے گا اور ہم کامیابی کے سفر کی طرف گامزن ہوں گے، اور پھر خوشحالی کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ مول صاحب، آپ چاہ رہے ہیں کہ ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھے ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم سے پاکستان کا دفاع کریں، یقیناً، لیکن اگر یہ اکٹھی نہیں ہوتی، ان کا آپس میں سلوک نہیں بنتا، تو پھر کیا حال ہے اس کا؟ یقیناً آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر اس سائٹ پہ نہیں سوچتی کہ ہم نے کیسے اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے، اور وکلا بھی اپنا رول پلے نہیں کرتے، اور باقی جو ہمارے تاجر حضرات ہیں یا جو میڈیا ہے اس کا بڑا رول ہے، وہ بھی کوئی کردار ادا نہیں کرتا، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس ملک کا یا ان قوموں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ بہت سارے ملک، آپ عراق کی آپ کے سامنے مثال ہے، آپ کے سامنے سری لنکا کی مثال ہے، آپ کے سامنے لبنان کی مثال ہے، آپ کے سامنے فلسطین کی مثال ہے، آپ کے سامنے شام کی مثال ہے، آپ کے سامنے بہت سارے دیگر ممالک ہیں جو بڑے کامیاب تھے، جنہوں نے بہت دنیا میں ان کا نام تھا، لیکن انہوں نے جب اپنی ذات کے لیے سوچا، اپنے ملک کے لیے نہیں سوچا، ترقی کے سفر کی طرف روانہ نہیں ہوئے اور انہوں نے کوشش نہیں کی، تو وہ تباہ برباد ہو گئے۔ اور آج وہ ان ملکوں کے لوگ جو ہے نا وہ مایوس ہیں، اور جو سوچ پہلے ان کے ملک کے لوگوں میں تھی اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک سوال ہے مول صاحب کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرمی ہے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے ہمارے ملک میں؟ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہو، اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی ہو، اسٹیبلشمنٹ انڈیا کی ہو۔ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کے لیے بہتر سوچتی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بعض اوقات اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو اس نے ایک اسکرپٹ تیار کیا ہوا ہے، یا جس انداز سے وہ ملک کو چلانا چاہتی ہے، وہ غلطی بھی کر سکتی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے اہداف جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یا جس طریقے سے وہ چل رہی ہے اس میں کامیابی نہیں مل رہی، تو ان کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کی پلاننگ میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ان کو بھی دوبارہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی پالیسیز کو یا اپنے طریقہ کار میں اگر کوئی تبدیلی لانے سے ملک میں استحکام آ سکتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ملک کے لیے بہتری کے لیے سوچتی ہے۔ اور آج کل جو حالات ہیں، میں بہت زیادہ حمایتی رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، واضح طور پہ میں کہتا ہوں میں آرمی کا بڑا حمایتی رہا ہوں، ISI کا بڑا حمایتی رہا ہوں، لیکن ان دنوں میں میں بڑا پریشان ہوں کہ وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں اپنا رول پلے کر رہے، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایجنسی ہماری ISI جو پوری دنیا میں نمبر 1 پہ آتی ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ معاشی طور پر ہم کمزور ہو رہے ہیں؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ عدلیہ کے ادارے کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ سیاسی جماعتیں میں آپس میں دست و گریبان ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان سری لنکا نہ بن جائے؟ ان کو آگے آ کے جہاں وہ دشمن کے ساتھ محاذ میں آگے رول پلے کرتے ہیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ اپنا رول پلے کریں، اور وہ رول پلے کریں جس سے ملک اس بحران سے نکلے۔ آپ نے اپنی ذات کا نہیں سوچنا، آپ نے اس ملک کا سوچنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے اور مجھے امید ہے اور مجھے جیسے اللہ پہ یقین ہے اسی طرح اس بات پہ بھی یقین ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ لیٹ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے خلاف فیصلہ کرے۔ اگر اس ملک کے لیے کوئی جماعت فائدہ مند ہے تو اس کے لیے وہ راستہ دے گی، وہ اپنا مفاد نہیں دیکھے گی بلکہ وہ ملک کا مفاد دیکھے گی۔ تھینک یو جی۔